جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجيني يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب حضور پر نور رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے محبوبین کا ذکر مبارک سننے کے لیے یہاں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھ گنہگار و سیاہکار کی بھی اور آپ سب کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے آمین. اور جو کچھ کے بیان کیا جائے اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر ہم سب کے لیے کفارہ سیئات بنائے آمین. مسلمانوں کا سال ہجری نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور سیدنا عمر امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت اور اس کے بعد امام عالی مقام شہید کرب و بلا دافع کرب و بلا سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت 10 محرم کو ہوتی ہے. اس پورے عرصے میں مسلمان جہاں جہاں روئے زمین پر بستے ہیں اپنے گھروں میں محلوں میں خیر و برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام کا خاص طور پر سیدنا امام عالی مقام امام حسین علی جدہ علیہ السلام کا ذکر مبارک سننے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور اپنے دلوں کو روشن اور منور کرتے ہیں. اور یہ طریقہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام عالی مقام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور اہل بیت کرام ان کے فضائل ان کے مناقب کو سنا جائے, ان کے ذکر سے اپنے قلوب کو روشن اور منور کیا جائے اور آگے چل کر دنیا کی زندگی میں اور دنیا کے معاملات میں ان سے رہنمائی حاصل کی جائے اور جس حد تک اللہ تبارک و تعالی توفیق دے ان کی مبارک اور پاکیزہ زندگی پر عمل کی دعوت دی جائے. یہی اصل میں ان محافل کا مقصد ہوتا ہے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کہ
اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور اس پر آپ علماء اہل سنت سے تقاریر سنتے رہے ہیں۔ محبت اہل بیت اس کا ایک مقام ہے، اور محبت صحابہ اس کا بھی ایک مقام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر محسوس کر دیا تھا، ذرا سا اشارہ ملتا تھا اور جان کی بازی لگانے کے لیے میدان عمل میں کود پڑتے تھے، ان کو اور اہل بیت کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا بھی ایک مقام ہے، صحابہ کا بھی ایک مقام ہے، اہل بیت کا بھی ایک مقام ہے۔ امام حسین کا بھی اپنا مقام ہے رضی اللہ عنہ وارضہ، ان کا بڑا اونچا مقام ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی مقام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی جائے، اور اللہ سے محبت کے ساتھ ساتھ نبی کی توہین کی جائے، تو یہ تو محبت نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے جیسے ابلیس اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ سے محبت کرتا تھا اور کہتا تھا کہ نہیں، آپ کو سجدے کو انکار نہیں کرتا، آپ کے لیے سجدہ کرتا رہا ہوں، کرتا رہوں گا، لیکن ان کے لیے نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت بھی ہو، اور اللہ کے رسول کی تنقیص بھی ہو اور توہین بھی ہو، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اہل بیت سے محبت بھی ہو، وہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، ان سے محبت بھی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بغض بھی ہو، عداوت بھی ہو اور نفرت بھی ہو۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے۔ تو ایسے دیکھیے، قرآن مجید و فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اہل بیت رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے گھر والے، ان کا ایک مقام ہے۔ اہل بیت میں حضور کی بیویاں بھی ہیں، اہل بیت میں حضور کے نواسے بھی ہیں، اہل بیت میں حضور کے داماد بھی ہیں۔ کسی بھی اہل سنت و جماعت کو اس سے اختلاف نہیں ہے۔ اب اہل بیت میں پاک بیویاں بھی ہیں، گھر والی، ظاہر ہے گھر والی، اگر گھر والی نہ ہو تو گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر گھر والی کی تو گھر نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی جو تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے اہل بیت میں شمار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ان کی تعریف بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کی پاک بیویوں کو بے مثل عورتیں قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو طاہر اور پاکیزہ قرار دیا۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے، یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دور کر دیں تم سے اے اہل بیت، اے پاک بیویو۔ اس سے پہلی آیت میں ہے وقرن فی بیوتکن، اس سے پہلی آیت میں یا نساء النبی لستن، تو اسی کا تسلسل چلا آ رہا ہے۔ یعنی رسول اللہ کی گھر والیاں، ان کی پاک بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، وہ طیب ہیں، طاہر ہیں اور پاکیزہ ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنے محبوب نبی کی بیوی کی حیثیت سے چن لیا ہے۔ تو رسول اللہ کی پاک بیویاں رسول اللہ کی گھر والیاں ہیں، اور یہ بھی اہل بیت میں ہیں۔
حضرت خدیجہ اہل بیت میں سے ہیں، حضرت عائشہ اہل بیت میں سے ہیں، ام سلمہ اہل بیت میں سے ہیں، جویریہ اہل بیت میں سے ہیں، ماریہ قبطیہ اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ سب ازواج مطہرات اہل بیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، اور ان کا ایک مقام ہے۔ اور حضرت امام حسن بھی اہل بیت میں سے ہیں، امام حسین بھی اہل بیت میں سے ہیں، علی مرتضیٰ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ ہم ان کو اہل بیت مانتے ہیں، جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہم ان سب کو اہل بیت مانتے ہیں۔ ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں، مانتے ہی مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو جانتے تو ہیں مگر مانتے نہیں ہیں، بس یہی فرق ہے۔ ہم جانتے بھی ہیں ان کے مقام کو اور ان کے مرتبے کو، اور مانتے بھی ہیں۔ اب جیسے اہل بیت رضوان اللہ علیہم، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، مشہور حدیث ہے یہ۔ اہل سنت و جماعت کا اس حدیث پر اتفاق بھی ہے اور ایمان بھی ہے، یہ حضور کا ارشاد مبارک ہے۔ مثال اہل بیت کی ایسی ہے، یعنی رسول اللہ کے گھر والے جو ہیں ان کی مثال ایسی ہے کسفینۃ نوح، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا۔ طوفان نوح کے وقت میں حضرت نوح نے فرمایا کہ جو میرے ساتھی ہیں وہ آؤ اس میں سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ تقریباً 72 کے قریب آپ کے ساتھی تھے، وہ اس میں سوار ہو گئے۔ تو جو سوار ہو گئے طوفان نوح میں، کشتی میں جو حضرت نوح بنا رہے تھے، جو سوار ہو گئے وہ بچ گئے، اور باقی جو سے طوفان آیا تو پہاڑ پہ بھی جو چڑھ گیا تو پہاڑ بھی ڈوب گیا، جو پہاڑ پہ چڑھ گیا وہ بھی ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا، وہ بھی ڈوب گیا، کوئی بچا نہیں۔ طوفان نوح میں سب ڈوب گئے، جو کشتی نوح میں سوار ہوئے وہ بچ گئے۔ تو حضور ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے سفینۃ نوح، حضرت نوح کی کشتی، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو رہ گیا وہ ڈوب گیا۔ تو کشتی جو ہے یہ سمندر میں چلتی ہے، کیسے چلتی ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میرے صحابہ، اب یہ بھی حدیث ہے اور اس حدیث پر بھی ہم اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے، میرے صحابہ اصحابی کالنجوم، یقول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ وہ ستارے، تو بھئی میرے صحابہ دیکھو، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جس صحابی کی تم پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول اللہ کے صحابہ گمراہ نہیں تھے۔ تو بہت مختصر سی بات سمجھ لیجئے، غور فرما لیجئے کہ کشتی جب چلتی ہے سمندر میں تو ستاروں کو دیکھتی ہے، کیپٹن جو ہے وہ ستاروں کو دیکھتا ہے کہ ستارے کس طرف ہیں، ستاروں سے رات کے وقت کشتی کا رخ معین کرتا ہے۔ تو میرے اہل بیت اور میرے صحابہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، یعنی جس طرح آدمی کشتی میں سوار ہے اس کو رہنمائی اور ہدایت کی ستاروں کی ضرورت ہے، اسی طرح سے میری امت ایک طرف اس کے ہاتھ میں دامن ہو میرے اہل بیت کا اور دوسری طرف دامن ہو میرے صحابہ کا، تو انشاءاللہ العزیز گمراہ نہیں ہوگی۔ صحابہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ہم اہل سنت اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے مکہ معظمہ سے لے کر مدینہ منورہ تک، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری سے پردہ فرمانے تک، حضور کے تشریف لے جانے کے بعد سے اپنی زندگی کے آخری سانس تک رسول اللہ کے دین کی جد و جہد، اس کے لیے تلوار
کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، دریاؤں کے سامنے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صحابہ مسلسل جدوجہد کرتے رہے. اور اسی طرح سے اہل بیت میں امام حسین رضی اللہ عنہ وارضا زندگی کے آخری سانس تک اپنے خون کی قربانی دے کر رسول اللہ کے دین کو اپنے خون کی آبیاری دے دی اور رسول اللہ کے دین کو زندہ کر دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ الگ الگ نہیں ہیں. صحابہ اور اہل بیت الگ الگ نہیں ہیں، یہ دونوں ساتھ ہیں. دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضا، علی مرتضی رضی اللہ عنہ وارضا، یہ سب کے سب بڑے جلیل القدر صحابہ تھے. اگر آپ خود غور فرمائیں کہ اس زمانے میں اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کو اہل بیت رسول اللہ سے دشمنی ہوتی تو آپ خود غور فرمائیے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس چیز کو برداشت کر سکتے تھے؟ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا حضرت بی بی فاطمہ کی توہین کرتے تو کیا حضرت علی اس کو برداشت کر سکتے تھے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت کی توہین کی، ان کے رزق کے دروازے بند کر دی، فدک چھین لیا. باغ فدک، ایک باغ فدک ایک باغ تھا خیبر کے قریب. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو کچھ بھی آتا تھا ذات اقدس اس کو اپنے تصرف میں لاتے تھے اور حضرت سیدہ خاتون جنت کو بھی اس میں سے عطا فرماتے تھے. جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کے متعلق یہ کہا گیا کہ آپ نے وہ روک لیا اور حضرت بی بی فاطمہ کو حصہ دینا بند کر دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا پر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا ایک دن غصے میں آگئے تو آپ نے حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت کے لات مار دی معاذ اللہ. تو ذرا غور فرمائیے میرے محترم، کیا اس قسم کی باتوں کا کوئی بھی ایمان والا تصور کر سکتا ہے کہ یہ وہ جلیل القدر صحابہ ہیں کہ جن کی زندگی کے سانس، زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے وقف ہو چکا تھا. وہ اپنی جان کی اور تن کی اور مال کی قربانی دیتے تھے، جن کی تعریف اللہ نے رب العالمین نے قرآن میں فرمائی. رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو صحابہ کی مقدس جماعت ہے ان کا عالم کیا ہے. رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، عہد کیا، صدقوا اس پر پورے اترے، سچائی کے ساتھ اترے. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. بہت سے صحابہ تھے جنہوں نے اپنا عہد اور اپنا وعدہ پورا کر دیا، جان کی قربانی دے دی، اور بعض ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں کہ کب وقت آئے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں. تو یہ تو صحابہ کی مقدس جماعت تھی جس کے لیے تعریف میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید و فرقان حمید کے متعدد آیات میں ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. وہ جو درخت کے نیچے جو صحابہ کی مقدس جماعت آپ سے بیعت کر رہی تھی، یا رسول اللہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ وہ مقدس جماعت تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق بھلا حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت کا دانا پانی بند کر سکتے تھے اور حضرت علی مرتضیٰ گوارہ کر سکتے تھے؟ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا تھے، سبحان اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے، ہم بھی کہتے ہیں شیر خدا تھے. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حیدر کرار تھے، بے شک الحمدللہ ہم خود بھی کہتے ہیں. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں حضرت علی فاتح خیبر تھے، بے شک ہم بھی کہتے ہیں. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ان کو بے پایا قوتیں اور بے پایا صلاحیتیں عطا فرمائی تھی.
علی حق کے ساتھ تھے اور ہمیشہ حق علی کے ساتھ رہا. علی مع الحق والحق مع العلی، ہم بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو اب ذرا غور کرو کہ اگر ابو بکر صدیق اب ان کی بیوی حضرت بی بی فاطمہ کا حق مار لیتے تو حضرت علی برداشت کر لیتے؟ نہیں. ٹھنڈے دل سے سوچیا، کبھی حضرت علی یہ برداشت کر سکتے تھے کہ جو ان کا حق تھا وہ کوئی اور لے جائے؟ یہ بھی وہ برداشت کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. حضرت علی کسی سے ڈرتے تھے؟ یعنی حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت علی خاموش رہے، حضرت ابو بکر کے زمانے میں خاموش رہے، حضرت عثمان کے زمانے میں خاموش رہے. 36 برس تک مسلسل حضرت علی خاموش رہے. ایک طرف کہتے ہو کہ حضرت علی بڑے بہادر تھے، ایک طرف کہتے ہو حضرت علی حق کے ساتھ تھے، ایک طرف کہتے ہو حضرت علی کی زبان پر حق بولتا ہے، ایک طرف یہ کہتے ہو کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا تھے، حیدر کرار تھے، اور دوسری طرف یہ کہتے ہو کہ حضرت علی ابو بکر سے ڈر گئے، حضرت علی عمر سے ڈر گئے، حضرت علی عثمان سے ڈر گئے. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون اس کو تسلیم کر سکتا ہے؟ وہ فاتح خیبر کہ جنہوں نے اپنے دستے بازو سے خیبر کو ہلا کر رکھ دیا، ان کو ابو بکر صدیق سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو عمر فاروق سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو عثمان غنی سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنا حق لے کر رہتے. حضرت سیدہ خاتون جنت کو حضرت ابو بکر صدیق نے بیت المال سے ان کی تنخواہ مقرر تھی، ان کی خدمت میں بھیج دیا جاتا تھا، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ کی جائیداد کوئی نہیں تھی. رسول اللہ کی جائیداد کوئی نہیں تھی. جائیداد سے میری مراد کیا ہے؟ نہیں وہی باب فدق وغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ نبی تھے. نحن معاشر الانبیاء، حضور کا ارشاد ہے، حدیث شریف ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. ہم گروہ انبیاء نہ تو کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے. دیکھو بھائی، وارث کس کا ہوتا ہے؟ اگر آج یہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ چھوڑ کر گئے تھے، باغ فدق، اور اس کا حصہ حضرت بی بی فاطمہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا، اس کو روک لیا، غصب کر لیا، بیت المال میں جمع کرا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کی وارث تھی حضرت بی بی فاطمہ. وارث کس کا ہوتا ہے؟ وارث مال میں ہوتا ہے. اور بیٹا یا بیٹی وارث کب بنتے ہیں؟ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو. بیٹی اور بیٹا وارث جب بنتے ہیں جب مرنے والا، جس کے وارث بن رہے ہیں، مرنے والا مر جاتا ہے. تو کیا رسول اللہ مر گئے تھے؟ معاذ اللہ، رسول اللہ تو حیات النبی تھے. سبحان اللہ. تو جو حیات النبی ہے اس کا مال کیسے تقسیم ہوگا؟ اس کا مال کیسے تقسیم ہوگا؟ وہ تو حیات النبی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی تھے. جب حیات النبی تھے تو ان کا مال کیسے تقسیم ہوگا؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا. کیوں وارث نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ نبی زندہ ہوتا ہے، وارث مردے کا ہوتا ہے. اس لیے مال کی تقسیم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو خامخواہ کو لوگوں نے ایک جھگڑا بنا دیا، خامخواہ کو لوگ جو ہے غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں اور غلط تشریح و تعبیر دین کی کرتے ہیں اور عقیدے کو نقصان پہنچاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا، اب لوگ کہتے ہیں کہ خلافت حضرت علی کا حق تھا کیونکہ وہ اہل بیت تھے، گھر والوں کا حق تھا. ذرا آپ ٹھنڈے دل سے سوچیے. اچھا بھی چلو ہم بھی مانتے ہیں، ہم اہل سنت مانتے ہیں کہ حضرت علی اہل بیت میں سے تھے، ہم مانتے ہیں اس کو، ہمیں کوئی انکار نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اچھا حضرت ابو بکر کون تھے؟ باہر والے تھے. حضرت عمر کون تھے؟ باہر والے تھے. حضرت عثمان کون تھے؟ باہر والے تھے. حضرت علی کون تھے؟ گھر والے تھے. اب بتاؤ بھائی، جب کھانے کا وقت آتا ہے تو گھر والے پہلے کھائیں گے یا باہر والے کھائیں گے؟ تو ابو بکر باہر والے تھے، انہوں نے کھا لیا. اب عمر باہر والے تھے، انہوں نے کھا لیا. عثمان غنی باہر والے تھے، انہوں نے کھا لیا. جب سب نے کھا لیا باہر والوں نے، تو گھر والے علی کا نمبر بھی آ گیا. اس میں جھگڑے والی بات کیا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، برابر ہو گیا معاملہ. یہ تو خام کو لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کر دی. ابو بکر صدیق کے دست بازو تھے حضرت علی، عمر فاروق کے دست بازو تھے حضرت علی، عثمان غنی کے دست بازو تھے حضرت علی. حضرت عثمان کی شہادت کے وقت ان کے دروازے پر امام حسن اور امام حسین پہرا دے رہے تھے. آپس میں اتنی محبت تھی. یہ تو لوگ خام خواہ کو افسانے بنا دیتے ہیں.
اپنے جھوٹے مذہب کے لیے لوگ افسانے بنا دیتے ہیں، ورنہ اگر دیکھا جائے تو صحابہ میں بے پناہ محبت تھی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ صحابہ کی تعریف فرماتا ہے، ان کی شان کیا تھی۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کافروں پر بہت سخت تھے، اشداء الکفار رحماء بینہم، اور صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑے رحم دل تھے، بچ جاتے تھے۔ دلی کیفیت کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و غنی، علی و ولی کس طرح سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اس کا تصور بھی ہمارا آپ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ و ارضاہ رونق افروز ہے، حضرت علی رونق افروز ہے۔ ایران فتح ہوا، مال آیا اور تقسیم ہو رہا ہے۔ جب مال تقسیم ہو رہا تھا، لسٹ حضرت علی کے پاس تھی، اس کو ملا رہے تھے، دیکھ رہے تھے، مال تقسیم ہو رہا تھا۔ بتایا گیا کہ بی بی شہر بانو، ایران کے بادشاہ کی بیٹی بھی آ گئی ہے مال غنیمت میں، اب یہ کس کو دی جائے؟ مال غنیمت میں جو آتی ہو تو باندی بن گئی، کس کو دی جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ رونق افروز تھے، مسجد نبوی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں، اور علی مرتضیٰ لسٹوں کو تیار کر رہے ہیں کہ کس کو دی جائے۔ تو فرمایا شہر بانو شہزادی ہے، ان کا جی ہاں شہزادی ہے، ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ تو یوں کہا، حضرت عمر نے فرمایا وہ شہزادی ہے تو شہزادے کو دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ شہزادے امام حسین تھے، دیکھو حضرت عمر امام حسین کو شہزادہ کہتے تھے۔ اور جب ایران سے وہ فتح ہو کر باندیوں میں شہر بانو آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ان کو شہزادے کی خدمت میں پیش کر دیا اور ان سے نکاح ہو گیا بی بی شہر بانو سے۔ یہ تو تھی محبت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اہل بیت رسول اللہ سے، یہ دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا، جو سوار ہو گیا اس کشتی میں جو اہل بیت کی ہے وہ اس کو ہدایت مل گئی، وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا، ڈوبنے سے محفوظ رہا، بچ گیا۔ اور کشتی جب چلتی ہے سمندر میں تو کشتی چلتی ہے سمندر میں تو وہ کشتی ستاروں کو دیکھتی ہے، ستاروں سے اپنی راہ کو معین کرتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس صحابی رسول اللہ کی اقتدا کر لو گے اللہ تم کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو اہل بیت رسول اللہ اور صحابہ رسول اللہ کے یہ سب ساتھ ساتھ ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، رسول اللہ کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اہل بیت رسول اللہ میں امام حسین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی واقعہ شہادت کو پوری تفصیل سے آپ نے سنا، اور شہادت کا جو آخری واقعہ ہے عبرت ناک ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی اہل بیت کے دشمن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے انتقام ضرور لیتا ہے۔ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کو جن جن اسلام کے دشمن یزیدیوں نے نقصان پہنچایا، اگرچہ ان کو وقتی طور پر مال و دولت تو بہت کچھ ملا، یزید خوب پیسے بانٹ رہا تھا، یزید بے شمار مراعات دے رہا تھا، یزید نے بے شمار روپیہ، بے شمار اشرفیہ نچھاور کر دی تھی۔ امام حسین کو شہید کرنے میں اور قتل کرنے میں
بہت کچھ وہ چاہتا تھا، جو چاہتا تھا اس نے کیا، بے شمار پیسہ خرچ کیا، لوگوں کو لالچ بھی دیا، لیکن جن لوگوں نے وہ پیسہ لیا وہ ان کے کام نہیں آیا، جن لوگوں نے وہ جاگیریں لی وہ ان کے کام نہیں آئی، جن لوگوں نے وہ مالی فائدے حاصل کیے، جیسے حکومتوں میں رہ کر آج بھی لوگ مالی فائدے حاصل کرتے ہیں، اس وقت بھی یزید کی داد و دہش اور پرایا مال جو تھا اس کو لٹا رہا تھا، لوگوں نے فائدے اٹھائے، وقتی طور پر مل گئی یہ چیز، لیکن اس سے خود ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے پہلے ہی وہ مر گئے، مار دیے گئے۔ جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ وارضا تکلیف پہنچائی، خیمہ امام عالی مقام کے اہل بیت کے خیموں میں آگ لگائی، ان کو تکلیف پہنچائی اور ان کے کوچے کاٹی، ان کو تکلیف پہنچائی، وہ سب کے سب ایسے عذاب میں گرفتار ہوئے کہ جن کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے جو لیا جاتا ہے، وہ چھوڑتے نہیں ہیں کسی کو۔ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو معلوم ہو جائے گا، ظالم کو اس کا انجام اتنا عبرتناک ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا، ایسی سخت پکڑ ہوتی ہے کہ بچ کے جا نہیں سکتا، اور جس کو ظاہر ہے جس کو اللہ پکڑ لے وہ اسے جان چھوڑا کے کہاں بھاگ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے، ڈھیل ضرور دیتے ہیں۔ یہ آزمائش تھی، اس امت کی آزمائش تھی، امت کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو ابھی امت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دنیا کا لالچ ان میں اتنا بھر گیا ہے کہ وہ نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی کے نواسوں کو اپنے ہاتھوں سے خون نکالتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے شہید کر دیتے ہیں، اور دنیا کے لالچ میں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ بھی امت میں موجود تھے، اور ان کے ختم کرنے کا بھی انتظام اللہ رب العالمین نے کیا کہ بعد میں پھر مختار آئے اور یہ آئے اور دوسرے لوگ آئے، اور انہوں نے پھر ایسا یہ رایات سود، یہ کالے جھنڈے والے جو اٹھ کر ادھر سے نکلے تو انہوں نے یہ طوفان بپا کیا ہے، اور امام عالی مقام کے قاتلوں سے جو انتقام لیا ہے اس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک ایک شخص کے بدلے میں، ایک ایک شخص کے بدلے میں، امام عالی مقام کے ایک ایک فرد کے بدلے کو انہوں نے چکا دیا، حساب کتاب برابر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اللہ نے ان پر عذاب الہی مسلط کر دیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضا میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ اب اس سلسلے میں مختلف روایات آتی ہیں۔ میں بیٹھا ہوا ایک صاحب کی روایت سن رہا تھا، وہ یہ فرما رہے تھے کہ حضرت امام عالی مقام کی جب شہادت ہوئی تو شہادت کے بعد خیمے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، ٹھیک ہے بالکل کوئی حرج نہیں۔ امام عالی مقام شام کا وقت ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ ماری ماری پھر رہی ہے، ان کے لفظ یہی تھے، ایک عورت ماری ماری پھر رہی ہے کربلا کے میدان میں۔ تو کسی نے پوچھا، کہا مائی تم کس لیے ماری ماری پھر رہی ہو؟ کہا میں حسین کو دیکھ رہی ہوں، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ۔ پھر پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں فاطمہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عفیفہ طاہرہ طیبہ زاہدہ، وہ میدان میں ماری ماری پھر رہی ہوں گی اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ غور فرمائیے، اس طرح سے اہل بیت رسول اللہ کو بدنام کرتے ہیں لوگ باگ، جس کا تصور بھی آدمی نہیں کر سکتا۔
حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت کو مارے مارے پھرنے کی اور تلاش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت تو ان کا وہاں انتظار کر رہی تھی جنت میں، وہ میدان کربلا میں ان کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ان کے پاس پہنچ چکے تھے، جب شہید ہو گئے تو ان کے پاس تو پہنچ گئے، پھر ان کو کربلا کے میدان میں تلاش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ سیدہ خاتون جنت تو باپردہ خاتون تھی، تو باپردہ خاتون جس نے یہ فرمایا ہو کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اے علی میرے شوہر محترم مجھ کو دن میں دفن مت کرنا۔ اب یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت ماری ماری پھر رہی تھی کربلا کے میدان میں اور اس کا نام فاطمہ تھا، لوگوں نے پوچھا تو کون ہے؟ ان کا میں فاطمہ ہوں۔ ذرا غور فرماؤ کہ حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت باپردہ خاتون جو یہ فرمائیں کہ مجھ کو دفن رات کے وقت کرنا تاکہ کسی کو یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ میرا جسم کیسا ہے، اچھی طرح چادر سے رات کو بھی ڈھک دینا، جنازے میں کم سے کم لوگوں کی شرکت ہو، رات کا وقت ہو اور مجھے دفن کر دینا۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ اتنی طیبہ طاہرہ عفیفہ اور زاہدہ اور عابدہ ان پر یہ تہمت لوگ لگا رہے ہیں۔ کوئی آدمی اپنی بیوی اور بیٹیوں کا نام اس طرح سے بازاروں میں کھڑے ہو کر لیتا ہے؟ نہیں لیتا، لیکن لوگ بات سیدہ خاتون جنت اور ان کی پاک بیٹیاں، ان کی نواسیاں اور ان کی جو خاندان کی بچیاں تھیں، لڑکیاں تھیں اور اہل بیت رسول اللہ تھے، امام حسین کی بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں اور بچیاں تھیں، ان کے کس طرح سے لوگ نام لے رہے ہیں؟ یہ آپ خود غور فرما لیجئے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی عزت و توقیر ہوتی ہے یا اس سے رسول اللہ کے گھر والوں کی اہانت ہوتی ہے؟ امام عالی مقام، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا وہ سنہری، وہ اہم ترین واقعہ ہے جس میں امام حسین نے یہ بتایا کہ رسول اللہ کی امت کے صحابہ بدر میں، احد میں، حنین میں رسول اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتے رہے، امت قربانی دیتی رہے گی، لیکن کربلا کے میدان میں رسول اللہ کے گھر والے بھی قربانی دے سکتے ہیں اور انہوں نے دے کر دکھا دی۔ یہ ہے اصل مسئلہ کہ امت کو یہ معلوم رہے کہ قربانی دینے میں تم ہی نہیں ہو۔ دیکھو رسول اللہ کے صحابہ ہی تو تھے نا جو بدر کے میدان میں تھے، بدر کے میدان میں رسول اللہ کے صحابہ تھے، بڑھ بڑھ کر تیر چلا رہے تھے، بڑھ کر کافروں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ وہ دو نوجوان ہی تو تھے، بچے 17 سال کے، کہ جنہوں نے ابو لہب دشمن رسول کو ختم کر دیا، رسول اللہ کے دشمنوں پر تلوار بن کر ٹوٹ پڑتے تھے۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے۔ جب رسول اللہ کے صحابہ اتنی عظیم قربانیاں دے چکے تھے تو اہل بیت رسول اللہ میں امام حسین نے بھی قربانی دی، اور یہ قربانی وہ تھی جس میں امت کو یہ بتایا گیا کہ امت فقط تم ہی قربانی نہیں دے رہے، رسول اللہ کے گھر والے بھی اس دین کے لیے قربانی دینے میں تم سے پیچھے نہیں ہیں، تم سے آگے ہیں، تمہاری قیادت کر رہے ہیں، تمہاری قیامت تک رہنمائی کرتے رہیں گے کہ دیکھو رسول اللہ کے گھر والے اس شان کے ساتھ دین کے لیے قربانی دیتے ہیں کہ قرآن اس وقت پڑھتے ہیں۔ قرآن تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو توفیق دی تو آپ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں بڑے آرام سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی تو ہم مسجد میں کھڑے ہو کر سنتے ہیں قرآن شریف، بڑے آرام سے سنتے ہیں۔ گرمیاں اگر ہوتی ہیں تو پڑھتے پڑھتے اگر زبان سوکھ جاتی ہے تو پانی بھی پی لیتے ہیں، سبحان اللہ، اور آرام سے بیٹھ کے سنتے ہیں، آرام سے بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، اس شان سے قربانی دینے والے کم ہوں گے کہ قرآن پڑھ رہے تھے اور خون بہہ رہا تھا۔ یہ امام حسین تھے۔ اس شان سے قربانی دینے والے کم ہوتے ہیں کہ خون بہہ رہا تھا، نیزوں کی بارش
بارش ہو رہی تھی اور اللہ کے حضور میں سربہ سجود ہو رہے تھے۔ یہ ہے قربانی جو امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ نے دی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑی عظیم قربانی تھی، دین کے لیے قربانی دی تھی۔ اب یہ قربانی جو ہے یہ اس کے لیے تو نہیں تھی کہ یہ بھئی یزید سے جھگڑا تھا پیسوں کا، یزید سے جھگڑا تھا حکومت کا، اور لوگوں سے جھگڑا تھا بیٹی کا تھا، لین دین کا تھا، مکان کا تھا، زمین کا تھا، جائیداد کا تھا، جاگیر کا تھا، نہیں، ایسے تو کوئی نہیں تھا۔ بات صرف اصول کی تھی۔ ہم مسلمانوں نے اصل جو شہادت کا مقام ہے اور مرتبہ ہے اس کو اپنی فاتحہ میں اور نظر و نیاز میں گم کر دیا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سبحان اللہ ٹھنڈا اور میٹھا شربت پہ فاتحہ دے دی، امام حسین کا حق ادا ہو گیا، سبحان اللہ۔ ہم نے اس کے بعد قرآن شریف اور قرآن خوانی کرا لی، سبحان اللہ حق ادا ہو گیا۔ ہم نے حلیم پر فاتحہ دلا دی، سبحان اللہ حق ادا ہو گیا۔ تو یہ حلیم پر بھی فاتحہ دینی چاہیے، میٹھے پانی پر اور شربت پر بھی فاتحہ اور نیاز دینی چاہیے، اور بڑا اجر و ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے فاتحہ ضرور دینی چاہیے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، لیکن چڑھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو چڑھاوے چڑھتے ہیں، دیکھو تعزیے پر چڑھاوا چڑھ رہا ہے، جلیبی تعزیے کے چڑھاوے پر چڑھ گئی۔ میں کیونکہ وہاں صدر میں رہتا ہوں، وہاں سے بھی تعزیہ نکلتا ہے، تو مجھے ایک صاحب نے آگے بتایا کہ پہلے وہ چڑھاوا جو ہوتا تھا اس کا 2.5 روپے ہوتے تھے، اور اب جو ہے اس کے انہوں نے 25 روپے مقرر کر دیے کہ مثلا تعزیے میں کوئی باندھنا ہے گنڈا، کہ کوئی چڑھاوا چڑھانا ہے، کوئی منت ماننی ہے، تو 25 روپے دو، پھر جا کے کام ہوگا، یعنی پھر وہ باندھنے کی اجازت دیں گے، یعنی ریٹ بڑھ گئے۔ میں نے کہا بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ چرس بھی مہنگی ہو گئی، ہیروئن مہنگی ہو گئی، سگریٹ بھی مہنگی ہو گئی، اس لیے پیسے بھی بڑھ گئے چڑھاوے کے۔ یہ سب جو چڑھاوا چڑھاتے ہو، یہ سب ہیروئن چی اور یہ ہیروئن فروش اور چرس فروش، یہی لوگ اس کا حصہ بقرہ کر لیتے ہیں، باقی اہل سنت و جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تعزیے نکالنا اور تعزیوں پہ چڑھائے چڑھانا یہ اہل سنت کا تو طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے جو مقتدر علماء ہیں، ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں اکابر علماء اہل سنت، ان کے مقتدا اور پیشوا ہیں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی مجدد محدث نور اللہ مرقدہ، ان کا اور 500 سے زائد علماء کرام کا فتویٰ موجود ہے کہ تعزیہ نکالنا حرام ہے، اس میں پیسہ دینا حرام ہے، اور اس پہ وہ چڑھاوے اڑھاوے اور یہ کرنا، یہ سب خرافات و لغویات اور خرافات ہے۔ منت اگر ماننی ہے تو آپ ضرور مانیں، منت ماننے کا طریقہ بڑا اچھا ہے۔ اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، سبحان اللہ، دیکھو کتنی اچھی منت ہے یہ۔ اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں 10 بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اب یہ کیا منت ہوئی کہ جلیبیاں لے جا کر تم نے وہاں ہیروئنچی بیٹھے ہوئے ہیں تعزیے کے اوپر، چودھری بنے ہوئے، اور ان کو لے جا کے وہ جلیبیاں بھی دے دی اور 25 روپے بھی دے دیے، اور چلتے چلتے ہو گیا۔ یہ کون سی منت ہے صاحب کہ گھوڑے کے نیچے سے نکلنے اور منتیں مان رہی ہیں؟ یہ کون سی منت ہے؟ ذرا سوچو اللہ کے بندو، اہل سنت و جماعت ذرا غور کیجئے، اللہ موجود ہے، اس کے رسول موجود ہیں، اولیاء کرام موجود ہیں، اور اہل سنت و جماعت کی عورتیں گھوڑوں کے پاس چلی جاتی ہیں اور گھوڑے کے نیچے سے نکل رہی ہیں۔ بھئی کیا ہوا اس سے؟ گھوڑے کے نیچے نکلنے سے کیا ہوگا؟ ان کا لڑکا ملے گا۔ اوہ اللہ میری توبہ توبہ توبہ۔ بھلا بتاؤ، اللہ تبارک و تعالی، اس کے پیارے رسول اور یہ سارے اولیاء جو ہیں، یہ سب عاجز، یہ سب معاذ اللہ توبہ توبہ بیکار ہو گئے۔ یہ اب اگر لڑکا مل سکتا ہے تو گھوڑے کے نیچے سے ملے گا، اللہ نہیں دیتا، رسول اللہ کی دعاؤں سے نہیں ملتا، اولیاء کرام کی کرامت سے نہیں ملتا، یہ سب ختم کر دیا۔ اہل سنت کا حساب ہی سب بے باک کر دیا، نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ ولی ہے، نہ کامل ہے، نہ مرشد ہے، کچھ نہیں، گھوڑا ہی رہ گیا۔ اور گھوڑا بھی وہ جو صبح سے شام تک یہیں آپ اور ہم اس کو
اب ذرا اور فرمائیے کس طرح سے یہ اہل سنت و جماعت کی عقل بھی ہے، یہ کس طرح اپنی بیویوں کو اور عورتوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کام کرے۔ قیامت کے دن کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا والزوج راع فی اہلہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، شوہر اپنی بیوی پر نگہبان ہے، بچوں پر نگہبان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اور اگر ایسے غلط کام ہو رہے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی ہے تو شوہر سے بھی باس پرس ہوگی، باپ سے بھی بیٹی کے متعلق باس پرس ہوگی، شوہر سے بیٹی کے متعلق باس پرس ہوگی کہ اتنے بڑے گناہوں کے کام ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج ہو رہا ہے، رسول اللہ کی رحمت للعالمین کو چیلنج ہو رہا ہے، اولیاء کاملین کو چیلنج ہو رہا ہے۔ وہ اولیاء کاملین جن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، آؤ دربار رسول میں آؤ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب اپنی جانوں پر ظلم کریں اور آپ کے دروازے پر آ جائیں۔ تو دروازہ کھلا ہوا ہے اور یہ گھوڑوں کی طرف چلے گئے، گدھوں کی طرف چلے گئے، خچروں کی طرف چلے گئے، کوئی گائے کی طرف چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا۔ کمال ہے بھائی، اہل سنت و جماعت کیا عقیدہ ہے تمہارا بھائی؟ آدمی کو سمجھنے میں بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں یہ؟ میں عرض کر رہا تھا اور بات یہاں سے چلی تھی کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ شہزادہ گلگو قبا تھے، بے شک بے شک، سیدہ خاتون جنت کے نور نظر و لخت جگر تھے۔ یزید سمجھتا تھا کہ اگر یہ زندہ رہے میری سلطنت کا تختہ لوٹ جائے، یزید سمجھتا تھا کہ اگر یہ زندہ رہے تو پھر کیا ہوگا، اگر یہ زندہ رہے تو میں کہاں ہوں گا، میرا مقام کیا ہوگا۔ یزید سے اختلاف کیا تھا، یزید ایک عیاش بد کردار حکمراں تھا، یزید ایک زانی اور فاسق و فاجر حکمراں تھا۔ دیکھو بھائی، اگر امام حسین اس وقت خاموش ہو جاتے اور یزید جو صدر مملکت تھا، سارے اختیارات اس کے پاس تھے، بادشاہ وقت تھا، اگر یزید جو شرابی تھا، بدکار تھا، زانی تھا، فاسق و فاجر تھا، اگر امام حسین اس پر رضامند ہو جاتے تو قیامت تک امت کو یہ سند مل جاتی کہ اگر بادشاہ شرابی ہو چلنے دو، حرام کاری کرتا ہو کرنے دو، لوٹ مار کرتا ہے، قومی خزانے کو برباد کرتا ہے کرنے دو، رات بھر ناچنے والیوں کا ناچ دیکھتا ہے چلنے دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر امام حسین اس کو برداشت کر لیتے نا تو قیامت تک یہ مثال قائم ہو جاتی، لیکن امام حسین نے چیلنج کر دیا اور ان کے چیلنج نے ہمیں اور آپ کو امتحان میں ڈال دیا۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کا حاکم شرابی ہے، بدکار ہے، زانی ہے، فاسق و فاجر ہے، اگر آپ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو پھر یزیدیوں کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ آواز اٹھاتے ہیں اس کے خلاف تو آپ حسینیوں کے ساتھ ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، قیامت تک کے لیے فیصلہ ہوگا۔ نعرہ رسالت، دیکھو قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت وقت شرابیوں کی اور زانیوں کی اور بدکاروں کی حکومت ہے تو اس حکومت کے خلاف آواز ضرور اٹھاؤ، جس حد تک اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، دبو نہیں، ڈرو نہیں۔ امام حسین نے بھی بتا دیا، اگر امام حسین لشکر لے کر جاتے تو تم کہتے امام حسین کے ساتھ تو لشکر تھا، انہوں نے مقابلہ کیا اور لشکر تھا، اب بہت بڑا تھا اور بڑے جانثار لوگ تھے، ارے صاحب ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن امام حسین لشکر لے کر نہیں گئے، بتانا یہی تھا کہ میری امت چاہے تھوڑی تعداد میں تم لوگ ہو مگر مقابلہ باطل سے ضرور کرنا، بہانہ نہیں دیا۔
مقابلہ کرتے رہو، ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہو، حق کی آواز کو بلند کرتے رہو۔ اگر حکمراں مسلمانوں کے زانی ہیں، بدکار ہیں، شرابی ہیں، تو آواز حق ضرور بلند کرو، پیچھے مت رہو۔ آواز حق بلند کرنے سے کیا مقصد ہے؟ یعنی مقابلے پر ڈر جاؤ، کہو کہ غلط ہے، کہو کہ غلط ہے، یہ مت سوچو۔ اب پاکستان میں مسئلہ بگڑ گیا بہت زیادہ۔ پنجاب کے لوگوں سے اگر بات کرو تو کہو بات اصل میں یہ ہے کہ وہ جی موجودہ حکومت جو ہے وہ تو 80 گرائیوں کی حکومت ہے، اور سندھ کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو حکومت یہ غلط کر رہی ہے، حکومت شراب کے پرمٹ دے رہی ہے، حکومت کی شراب کے لائسنس دے رہی ہے، دکانیں کھول رہی ہے، لائسنس دے رہی ہے، شراب کی دکانیں کھول رہی ہے۔ نہیں، سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے، سندھی وزیر اعلیٰ ہے، ادھر کہتے ہو پنجابی وزیر اعظم ہے، ادھر کہتے ہو سندھی وزیر اعلیٰ ہے، ادھر کہتے ہو بلوچی وزیر اعلیٰ ہے، ادھر کہتے ہو، ابھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ مسلمان وزیر اعلیٰ ہے، مسلمان وزیر اعظم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی اللہ کا بندہ یہ نہیں کہتا مسلمان وزیر اعظم ہے، مسلمان وزیر اعلیٰ ہے، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ مسلمان ہے، صوبہ سرحد کا وزیر اعلیٰ مسلمان ہے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ مسلمان ہے، صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ مسلمان ہے، سب الحمدللہ مسلمان ہیں، ملک کا وزیر اعظم مسلمان ہے۔ جب ملک کا وزیر اعظم مسلمان ہے تو پھر سارے کام یزیدیوں کے کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم اور آپ کیوں نہیں کہتے کہ غلط ہو رہا ہے؟ دیکھو یہ غلط نہ کہنے کا نتیجہ ہے، غلط نہ کہنے کا نتیجہ ہے۔ کیا نتیجہ ہے غلط نہ کہنے کا؟ بنی اسرائیل بھی یہی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے بنی اسرائیل؟ جو کوئی برائی کرتا تو خاموش ہو جاتے تھے، چھوڑو یہ اپنا ہی آدمی ہے، ساڈا گرائی ہے، چھوڑو یہ پانجو مانو ہیں، چھوڑو یہ۔ بنی اسرائیل بھی یہی کرتے تھے۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالی؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ ہم نے بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی، یہودیوں پر۔ یہودیوں پر لعنت کیوں بھیجی؟ قرآن پاک رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے لعنت بھیجی حضرت داؤد کی زبان سے، تم پر لعنت ہو خدا کی، وہ عیسی ابن مریم، اور عیسی ابن مریم کے ذریعے سے بھی لعنت بھیجی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد اعتدال سے گزر جاتے تھے۔ کیا نافرمانی تھی اور کیا حد اعتدال سے گزرتے تھے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ جب وہ بنی اسرائیل برائی کرتے تھے تو لوگ ٹوکتے نہیں تھے کہ بھائی دیکھو یہ برائی ہے، اسے رک جاؤ، بھائی دیکھو یہ برائی ہے، یہ مت کرو۔ اب کیا ہو گیا؟ دیکھو بھائی یہ برائی ہو رہی ہے، نہیں صاحب ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، اصل میں ہماری پارٹی کی حکومت ہے، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، پارٹی کی حکومت ہے، نہیں صاحب ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارا ہی وزیر اعلیٰ ہے، ہمارے صوبے کا ہے، نہیں صاحب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ ہمارا اپنا ہی آدمی ہے، یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ برادری، نسلی، علاقائی، لسانی بنیادوں پر یہ سب چیزیں غالب آ جاتی تھی اور دین پیچھے چلا گیا، برائیاں بڑھتی گئی۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے لعنت بھیجی کیونکہ برائیوں سے روکتے نہیں تھے۔ جمعے کی چھٹی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ کے حکم کے مطابق برائیوں کو ہم نے چلے نہیں کیا کہ غلط ہوا ہے کام، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جب آپ نے برائیوں سے روکنا کم کر دیا اور آپ نے یہ سوچا کہ نہیں
یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں، ہمارے ہی صوبے کا ہے، ہمارا ہی گرائی ہے، پانجو ماڑو ہے۔ جب یہ سوچنا شروع کر دیا تو اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا۔ آٹا کہاں گیا؟ آٹا کہاں گیا؟ دیکھا آپ نے؟ یہ اللہ کا عذاب تھا قوم پر، تنبیہ ہو رہی تھی، دیکھو زلزلہ آ گیا، دیکھو حادثات شروع ہو گئے، دیکھو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ آٹا جو 6.5 روپے مل رہا تھا، مخلوق خدا 20 روپے کے لیے اس کی تلاش میں پھر رہی تھی، ماری ماری پھر رہی تھی۔ رزق کہاں چلا گیا؟ روزی کہاں چلی گئی؟ گیہوں کہاں چلا گیا؟ آٹا کہاں چلا گیا؟ خیر و برکت مسلمانوں کے گھروں سے کیوں اٹھ گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قوم میں آج بھی شراب خانے کھل رہے۔ پچھلی حکومت بھی شراب خانے کھول رہی تھی، موجودہ حکومت آئی ہے، ان نے بھی شراب خانوں کے لائسنس دینے شروع کر دی، جیسے کوئی بہت بڑا نیک کام ہو رہا ہے، ثواب کا کام کر رہے ہیں، معاذ اللہ، توبہ توبہ۔ رنڈیوں کے بازار کھلے ہوئے، حرام کاریاں ہو رہی ہیں، اسکینڈل پر اسکینڈل منظر عام پر آ رہے ہیں، بے پردگی اور بے حیائی بڑھ رہی ہے، ٹیلی ویژن پر بے حیائی بڑھ رہی ہے، قوم کی بہو بیٹیاں ان کو نچوایا جا رہا ہے۔ وہ محرم کے دن 10 تاریخ کو وہ 11 بجے کے قریب میں مسجد صدر میں واعظ تھا، میں صبح کو ذرا سو گیا تھا، کوئی 9:30 10 بجے قریب اٹھا، میں جب جا رہا تھا نہانے کے لیے تو ٹیلی ویژن کھلا ہوا تھا۔ ٹیلی ویژن پر امام عالی مقام کے لیے بڑے سوز و گداز سے سلام پڑھا جا رہا تھا۔ میں نے توجہ سے اس کو دیکھا، میں تو جا رہا تھا نہانے کے لیے، تو بڑے غور سے توجہ سے دیکھا تو رنڈی، ایک کسبی، ایک کنجری امام حسین پر سلام پڑھ رہی تھی، امام حسین پر مرثیہ پڑھ رہی تھی۔ ذرا غور کرو، اب ٹیلی ویژن پر نعت پڑھنے کے لیے، قصیدہ پڑھنے کے لیے، سلام پڑھنے کے لیے، مرثیہ پڑھنے کے لیے رنڈیاں، طوائفیں اور کنجریاں بلائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں، اس سے بڑی بے غیرتی اور اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہوگی کہ ٹیلی ویژن پر رنڈیاں اور کنجریاں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو سنا رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں کہ اللہ کے نیک بندے موجود نہیں رہے اس ملک میں۔ یہ دیکھو ابھی کتنی خوش الحانی کے ساتھ ہمارے محترم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی پیاری اور محبت بھری آواز سے، بڑے جذبے سے سرشار ہو کر عشق رسول میں نعت شریف انہوں نے ابھی سنائی آپ کو۔ یہ پڑھنے والے موجود نہیں ہیں اس ملک میں، جو کنجریاں اور رنڈیاں اور طوائفیں رسول اللہ اور رسول اللہ کے اہل بیت کی قصیدے اور رسول اللہ کی نعت شریف پڑھنے کے لیے کنجریاں بلائی جا رہی ہیں ٹیلی ویژن پر اور ریڈیو پر۔ اس سے بڑی قوم کی بدنصیبی کا اور کیا ہوگی؟ پھر عذاب الہی نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ اب قوم رو رہی ہے، مہنگائی کو رو رہی ہے، تو مہنگائی تو آئے گی، رزق میں برکت اٹھے گی، خدا کا قہر ضرور آ کر رہے گا، اللہ ضرور آ کر رہے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ قوم میں کچھ اللہ کے بندے ہیں جو رات کو اٹھتے ہیں اور دعائے نیم شبی ان کی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے عذاب الہی ٹل جاتا ہے، ورنہ عذاب تو آ کر رہتا ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ جو یزید سے جھگڑا کیا تھا، یزید رات کو، یزید کے دربار میں رات کو عورتیں ناچتی تھیں، آج بھی ناچتی ہیں۔ ابھی تھوڑے دن کی بات ہے، 15 دن پہلے انٹرنیشنل ڈانس اینڈ میوزک لاہور میں قلعے میں ہوا، یہ 15 دن پہلے کی بات ہے۔ انٹرنیشنل یعنی دنیا بھر کی کنجریاں، طوائفیں جمع ہو گئی۔ لو بھائی، یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے جو انجام دیا جا رہا ہے، یہ معاذ اللہ یہ شیطانی کام۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے شیطانوں کو جمع کرو، دوسری کہ ساری دنیا بھر کے شیطانوں کو پاکستان میں اکٹھا کر لو، لو بھائی، تاکہ اللہ کا جو بھی قہر آنا ہو پاکستان کے اوپر آئے، سارے شیطان یہیں اکٹھے ہو جائیں، ساری کنجریاں اور طوائفیں اسی ملک میں باہر کی لا کر اکٹھا کر دو۔ یہودیوں کی بیٹیاں، یہودیوں کی طوائفیں، عیسائیوں کی طوائفیں، ہندوؤں کی طوائفیں، سب لا کر یہیں پاکستان میں اکٹھی کر دو کنجریوں کو۔ تو خدا کا قہر نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اب یہ قہر نہیں آ رہا ہے تو کیا ہے؟
महंगाई है, परेशानी है, आटा नहीं है, महंगा है, घी महंगा है, चावल महंगा है, यूटिलिटी स्टोर पे जाओ, फला जगह पर जाओ, वहाँ 10 घंटे खड़े रहो, यहाँ 5 घंटे खड़े रहो, यहाँ 3 घंटे खड़े रहो, यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि तुम दरबारे रसूल से हट गए तो अब दर दर मारे मारे फिर रहे, अल्लाह, दर दर मारे मारे फिर रहे। उसकी वजह यही है और नतीजा जाहिर है वो यही निकलेगा। जो कौम फहाशी और यानी और बेहयाई में मुब्तला हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उस हुकूमत को भी रुस्वा करता है और उस मुल्क के लोगों को भी रुस्वा करता है। जो बुराई को बुराई नहीं समझते उनको भी रुस्वा करता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वारदा की शहादत हुई तो लोगों ने ये समझा कि हमने बहुत बड़ा मार का सर कर लिया। यजीद बड़ा खुश था। आवाज आ रही थी, एक शायर बढ़ रहा था, अतरजू उम्मतन क़तलत हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाब। क्या बात है, वो उम्मत रसूलुल्लाह की शफाअत की कैसे हकदार हो सकती है? रसूलुल्लाह की शफाअत की हकदार कैसे हो सकती है? क्या वो इस बात की उम्मीदवार हो सकती है? अगर जो उम्मतन क़तलत हुसैना, ये कूफे वाले ये रसूलुल्लाह की शफाअत के उम्मीदवार हो सकते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह के नवासे को उनका कसूर क्या था? उनका कसूर ये था कि उन्होंने ये कहा कि भाई इस्लाम में शराब हराम है। तो भाई इसके अलावा कोई था? उनका कसूर ये था कि उन्होंने ये कहा कि रंडियों का नाचना हराम है, ये तुम तबाही पे नचवाते हो रात को, ये हराम है। उनका कसूर ये था कि तुमने 2 बहनें इकट्ठी रखी हुई हैं, ये हराम है, ये ज़िना है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वारदा का सारा झगड़ा इसी पर था। अब जरा गौर करो, इस मुल्क में भी अब झगड़ा सारा यही है, सारा झगड़ा यही है। आज भी हुकूमत शराबियों की है। जब शराब बंद नहीं होगी तो शराबियों की हुकूमत है। आज भी रंडियां और तवाइफें टेलीविजन पर नाच रही हैं। आज भी हुकूमत के वजीर, मरकजी और सूबाई वजीर शराब में धुत पड़े रहते हैं। अखबारों में रिपोर्टें छप रही हैं। एक वजीर को तो बल्कि पहाड़ियों पर, इस्लामाबाद की पहाड़ियों पर पकड़ा भी गया, अखबारात में आई रिपोर्टिंग हुई। शराब में धुत थे, रड्डी और तवाइफ के साथ वजीर साहब इस्लामाबाद की पहाड़ियों पर पड़े हुए थे, मदहोश थे। तो जिस हुकूमत के वजीर शराबी हो, बदकार हो, जो हुकूमत लाइसेंस दे रही हो, ठट्टे में लाइसेंस। अरे भी कौन सा शराब पीने के लिए ठट्टे वालों ने कहा था कि भाई हमको लाइसेंस दो? नहीं साहब, हिंदुओं को लाइसेंस दिए हैं। अच्छा बताओ कौन सी किताब में लिखा हुआ कि हिंदुओं को लाइसेंस दो? चलो दिखाओगे, दिखाओगे। मैंने बार बार हुकूमत से कहा भाई दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। ईसाइयों की किताब में लिखा हुआ है कि शराब पिलाओ इनको? नहीं लिखा हुआ। मुसलमानों की कौन सी किताब में लिखा हुआ कि खुद मत पियो, लेकिन अगर तुम्हारे साथ ईसाई रियाया रहती तो उसको शराब पिलाओ, उसको लाइसेंस दो? नहीं लिखा हुआ, कहीं भी, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो क्यों हुकूमत शराब के लाइसेंस देती है? सूबा सिंध छोटा सा सूबा है, इसके अंदर अगर हिंदू होंगे, चलो 1 लाख होंगे, 2 लाख होंगे, 4 लाख होंगे, 4 लाख हिंदुओं के लिए 50 शराब की दुकानें। 1 लाख हिंदू भी नहीं है पंजाब के अंदर तो 70 दुकानें। भाई क्यों है? हिंदू 1000 भी नहीं होंगे इस्लामाबाद में और 10 दुकानें, क्यों है भाई? उसकी वजह नहीं, हिंदू शराब कम पीता है, ईसाई भी कम पीता है। ये तो यहाँ जो शहजादे पल रहे हैं ना आपकी तनख्वाहों पे, ये वजीर और सफीर, ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, ये सरकारी अफसर, ये डीसी, ये बड़े बड़े लोग, ये शराबी बदकार, ये जानी है, ये हुक्मरान तबका, ये अय्याश जागीरदार, ये सरमायादार वडेरे सरदार
یہ ہے لٹیرے ڈاکو، یہ عیاش اور بدکردار ہیں، تمہارا خون چوستے ہیں غریبوں کا، اور اس کو خون کو چوس کر اس پیسے سے یہ عیاشیاں کرتے ہیں، شرابی پیتے ہیں، رنڈی اور چکلے کے بازار کھلے ہوئے ہیں، کنجریوں کے بازار انہوں نے کھول رکھے ہیں، ریڈیو ٹیلی ویژن پر کنجریوں اور کنجریوں کی فوج ظفر موت کو جمع کرتے ہیں، وہاں سے ان کی پھر عیاشیوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور اس کا عذاب کس کو بھگتنا پڑتا ہے؟ قوم بھگت رہی، چنے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ تو امام حسین کا سارا اختلاف تو یزید سے یہی تھا کہ شراب، رنڈیاں اور کنجریاں اور زنا اور حرام، اور باقی بیت المال میں خیانت وہ کرتا تھا، جس کا احتساب وہ کرانا نہیں چاہتا تھا۔ جیسے آج بھی احتساب نہیں ہو رہا، اور اگر ہو رہا ہے جو جن سے ناراضگی ہے ان کا ہو رہا ہے، جو اپنے اپنے ہیں ان کا کوئی نہیں ہو رہا، خود کا احتساب بھی نہیں ہو رہا، اوروں کا بھی نہیں ہو رہا، جن سے ناراضگی ہے ان کا ہو رہا ہے۔ تو یزید بیت المال کو خرچ کرتا تھا۔ اب یزید نے یہ سمجھا کہ شاید میں ہمیشہ رہ جاؤں گا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید چین سے نہیں بیٹھ سکا، بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ امن والہ، اس کا وعدہ سچا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ امن والہ ارشاد فرماتا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بے شک جو ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ہے، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کیسی پلٹی اور ایسی پکڑ اللہ کی ہوتی ہے کہ پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یزید عام طور سے آپ یہ سمجھتے ہوں گے، کوئی آدمی یہ سمجھتا ہوگا کہ امام حسین کو یزید نے ختم کر دیا اور وہ عیش کرتا رہا۔ نہیں، تھوڑے دن گزرے، بعض روایت میں تو آتا ہے کہ سال بھی نہیں گزرا، اور یزید شکار کھیلنے کے لیے گیا، اور شکار کھیلنے کے لیے گیا تو بھاگا جا رہا تھا، ایک ہرنی کے پیچھے بھاگا جا رہا تھا، نہیں پہنچ سکا تو کہتا تھا پیاس، پانی دو۔ جو ساتھی تھے وہ بھی چھوڑ گئے، جو ساتھی تھے وہ بھی چھوڑ گئے، اور اس کی گھوڑی جو تھی وہ زخمی ہرنی کے پیچھے بھاگی جا رہی تھی، نہ اس کو پانی ملا، نہ اس کو ہرنی ملے، اور پتہ نہیں کس جنگل میں کہاں کس وقت وہ مر گیا، اس کی نعش کا کوئی پتہ نہیں ملا۔ یزید کی قبر کا کوئی نشان نہیں ہے، یزید کو پانی پلانے والا کوئی نہیں تھا، یزید کی جان بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ یزید عبرت ناک موت ایسی مرا کہ اس کی قبر کا نشان نہیں ہے، اور امام حسین کی عظیم الشان موت دیکھو کہ آج بھی ان کی قبر پر پھول چڑھ رہے ہیں۔ آج بھی امت سلطان کربلا کو ہمارا سلام کہہ رہی ہے، آج بھی امت کے ہر گھر میں حسین و حسن موجود ہیں، آج بھی امت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبے میں امام حسین پر سلام پیش کرتی ہے۔ آج بھی امت ان کو نذرانے عقیدت پیش کر رہی ہے، ان کا نام زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے۔ آج بھی کربلا میں بھی وہ زندہ ہے، کربلا ہی میں زندہ نہیں، وہ مدینے میں بھی زندہ ہے، مکے میں بھی زندہ ہے، اور رسول اللہ کی ہر امت کے ہر دل میں زندہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ کا نام جو ہو